السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عرضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد آج خانہ روایت کے درمیان روایت کی آمد ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں اللهم صل على محمد مجھے فضائل امیر کائنات کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے اور درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں ارباب کرم عنوان مجلس سے بخوبی واقف ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے مرد مومن نے جب انتقال مکانی کیا اس کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے اور جب کبھی ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک درس ہے کیونکہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس کو خداوند عالم نے مکلف بنایا ہے، نہ کہ اعضاء و جوارح کو مکلف بنایا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو کوئی میرے نفس کا عارف ہو گیا گویا وہ خدا کا عارف ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ جو کوئی میرے وجود کا عارف ہوا، کیونکہ ظاہر ہے تو ایک باطن ہے، باطن کو نفس و روح کہتے ہیں، ظاہر کو اعضاء و جوارح کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں جو کوئی میرے نفس کا عارف ہوا، اور قول حضرت امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ہماری عبادتوں سے ہمارا عارف ہوا، امام کریں گویا وہ منکر
چاہیے کہ امام نے کیا کہہ دیا، اگرچہ کہ کوئی ہماری عبادتوں کے ذریعے نہیں، نتیجہ معرفت کو عبادت کہتے ہیں، یعنی ظاہری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ عقیدے کی درستگی و معرفت کے لیے خداوند عالم نے لڑکوں کے لیے 15 برس مقرر کیے، اور یہ 15 برس میں جب بچہ قدم رکھ دے تو اس وقت اس پر نماز واجب ہوتی ہے۔ اس وقت وہ لڑکا مکلف ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے 9 برس کہا گیا، 9 برس میں لڑکی مکلف ہو رہی ہے۔ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ اور دیکھایا جا رہا ہے کہ عبادت لڑکوں پر 15 برس میں واجب ہو رہی ہے اور لڑکیوں پر 9 برس میں۔ ناقص العقل پر پہلے عبادتیں واجب ہو رہی ہیں، اور جو کامل العقل ہے، جو ہمیشہ اپنی عقل پر ناز کرتا ہے، ایسے کے لیے 15 برس، جب 15 برس میں ختم رکھ دیں تو اس پر نماز واجب ہوئی۔ تو بتائیں، ایک جانب خدا کرے میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 برس میں لڑکے پر نماز واجب، 9 برس میں لڑکی پر نماز واجب ہے۔ عبادت کے معنی و مطالب سے ناآشنا لوگ یہ سمجھے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو عبادت کہتے ہیں، نہیں، یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ بھی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ نفس سہارا نہ بنے، اور جب نفس سہارا بنتا ہے تو نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے ہی وجود سے نفس نکل گیا جو جتنی بھی ظاہری عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری ظاہری عبادتیں رک گئیں، ختم ہو گئیں۔ اس لیے امام کہہ رہے ہیں ہماری عبادتوں کے ذریعے اگر کوئی ہمارا عارف ہوا تو گویا وہ منکر ہے۔ اگر ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نفس کو سہارا بناؤ، اور یہ نفس بھی ایسا نفس ہے کہ جس کی نسبت محمد عربی سے ہے اور اس نفس کی نسبت خدا سے ہے۔ تو علی ولی 2 نفوس کا مالک ہے، ایک تو نفس محمد ہے، ایک نفس خدا ہے۔ اگر محمد عربی کے عارف ہونا چاہتے ہیں تو وہی نفس کو سہارا بنانا، اور اگر خدا کے عارف ہونا چاہتے ہیں نفس کو سہارا بنانا، وجود نہیں بدلے گا، ایک ہی علی ہے، مگر محمد کے عارف ہونا ہے تو نفس محمد کو تلاش کرو، خدا کے عارف ہونا ہے تو نفس خدا کو تلاش کرو۔ جب نفس خدا کو تلاش کرو گے تو لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہوں گے، اور جب نفس محمد کو تلاش کریں گے تو محمد رسول اللہ کہنے کے قابل ہوں گے۔ درود کا تحفہ پیش کریں اسی لیے تفکر کو سب سے بڑی عبادت کہا گیا، سب سے اہم ترین بالا ترین عبادت، کیونکہ اسی پر عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور اس بات سے بھی آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آخر زمانہ کے مومنین بربنائے عقیدہ بخشے جائیں گے۔ عمل کی دہائی دینے والے اس بات پر غور کر لیتے کہ جو عمل کہتے ہیں، نماز خدا کی قسم نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہم ہی پر واجب ہے، ہم کو پڑھنا ہے، پر انسان یہ تعریف کی گئی ہے انسان و مرکب خطا و نسیان، انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ پھر بتائے کہ ویسا انسان واجبات پر کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اسی لیے ارحم الراحمین نے ہم پر یہ کرم کیا کہ آخر زمانہ کے مومنین کو بربنائے عقیدہ بخش دے، اور عقیدے کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد پر عمل ہے۔ درود کا تحفہ پیش کر رہے ہیں
کی بنیاد پر انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے، عمل کی بنیاد پر کمال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر عمل کی بنیاد پر اگر کمال مانا جائے تو ہم سے زیادہ کئی ایک ایسے فرقے ہیں جو پابند عمل ہے، تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ کمال انہی میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات محظوظ ہو جائیں گے۔ پیکر صلاۃ ہے پیغمبر اسلام، عقل کل ہے پیغمبر اسلام، عقل کل پیکر صلاۃ، حبیب خدا، اشرف موجودات، ایسا پیغمبر اسلام علی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں علی میرا کمال ہے۔ بات واضح ہوئی، عقل کل کہہ رہا ہے، پیکر صلاۃ کہہ رہا ہے، تو علی کو دیکھ کر کہ میرا کمال علی ہے، میرا کمال علی ہے، میرا حسن علی ہے، میرا جمال علی ہے، تو پتہ چلا عقیدے کی بنیاد پر کمال ہے، عقیدے کی بنیاد پر حسن ہے، عقیدے کی بنیاد پر جمال ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے گا پلے صراط پر سے نمازیوں کو سجا کر نہیں بھیجا جائے گا، پلے صراط پر سے جب گزارا جائے گا نمازیوں کو نہیں۔ کیا کریں، ہم کو اتنا بدنام کر دیے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اخباری نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، آپ نماز کو فرش اعضاء کے بالمقابل لا رہے ہیں، نماز کو علی کے بالمقابل لا رہے ہیں، نماز کو حسین کے بالمقابل لا رہے ہیں، جبکہ کوئی تقابل نہیں ہے نماز کا حسین سے، نماز کا علی سے، اور وہ بھی اس نماز کو لا رہے ہیں، اس نماز کو جس میں علی ولی اللہ نہیں۔ یہ ہمارے شیعوں میں خود فرقے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر علی ولی اللہ نماز میں کہہ دے تو نماز باطل ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اگر شریعت پیغمبر اسلام میں علی ولی اللہ نہیں تو شریعت باطل ہے، شریعت باطل ہو جا رہی تھی۔ وہی ہے میدان غدیر کا خلاصہ، ساری شریعت کو خداوند عالم نے اجزا کیا۔ میدان غدیر میں شریعت پیغمبر اسلام سکوت کے عالم میں ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ خداوند عالم کا لہجہ بدل چکا ہے۔ شریعت لرز رہی ہے اور شریعت سوچ رہی ہے کہ کہیں خداوند عالم مجھے بھی نہ منسوخ کر دے۔ تو بتائیں مجھے کس بنیاد پر یہ شریعت پیغمبر اسلام ناسخ ہوئی ہے؟ تو کہنا ہوگا جب اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا ہوا، جب اعلان ولایت ہو گیا تو خداوند عالم اس شریعت سے راضی ہوا ہے، اس اسلام سے راضی ہوا ہے۔ یہ ہے عینیت ولایت کی، یہ ہے عینیت علی ولی اللہ کی۔ پھر اس کے باوجود مزید یہ کہا جاتا ہے نماز باطل۔ آپ ایک فرا کا ذکر کر رہے ہیں، میں شریعت کا ذکر کر رہا ہوں، شریعت، اس شریعت کا ذکر کر رہا ہوں جس میں قرآن بھی داخل ہے۔ میں وہ شریعت کا ذکر کر رہا ہوں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہے، ایسی شریعت کے لیے خداوند عالم کرا اگر ولایت نہیں تو اب منسوخ نہیں، سوخت ہو جائے گی، ختم ہو گئی، کیونکہ یہ خاتم الانبیاء ہے۔ اس کے بعد مجھے شریعت بھی نہیں بھیجنی ہے، مجھے شریعت میں دین کو تو باقی رکھنا ہے، شریعت سے مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ شریعت کا تعلق پیغمبر اسلام سے ہے، دین کا تعلق خدا سے ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد نماز کو حسین کے 2 روز قبل کی بات ہے، کچھ نوجوان آئے مجھ سے سوال کیے، کہ یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو اہمیت، کیونکہ کہا جا رہا ہے
کہ جتنے اخباری ہیں وہ نماز کو اہمیت لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. بھلے یہ میں نے کہا کہ بھلے یہ بتائیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں. نماز نہیں جس میں ذکر ولایت نہیں. ذکر ولایت ہی کو نماز کہتے ہیں کیونکہ حکم ولایت کے بعد نماز قائم ہوئی ہے. حکم ولایت سے قبل نماز ثابت کر دے. اب خداوند عالم حبیب خدا کو معراج میں بلایا، مقصد حکم ولایت دینا تھا. اس کا اظہار میدان غدیر میں ہوا. جیسے ہی خدا نے حکم ولایت دیا پس وہی لمحہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے نماز کو قائم کیا. پتا چلا حکم ولایت سے نماز ہے، ولایت کے سبب نماز بنی اور ذکر ولایت نماز میں نہیں. تو بتائیں کہ جب ان کی نماز ہے، یہاں ذکر ولایت نہیں ہے. تو چنانچہ وہ نوجوان نے کہا نہیں، آپ حضرات کا یہ کہنا کہ مجلس پہلے کرے، نہیں، مجلس پہلے. اگر مجلس ہو رہی ہے، مجلس، اس کو چھوڑ کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کیونکہ حکم معصوم ہے. جب تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے، مہمان آئے اور اسی وقت نماز کا وقت بھی آ جائے تو دیکھو مہمانداری کرو، نماز بعد میں پڑھنا. یعنی ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو نماز بعد میں پڑھنا. اخلاق کا درس دیا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اخلاق کا درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اخلاق کو نہ چھوڑیں. مہمان کو چھوڑ کر مصلی پر نہیں آنا. ہر چند کے وہاں قرب الہی اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. یہاں مہمان آیا ہوا ہے، ہمارے جیسا انسان آیا ہے، معصوم کرے، اس کی ضیافت کرو، اس سے ملاقات کرو، اس کے جانے کے بعد نماز پڑھو، جانے کے بعد نماز پڑھو. یہاں فرش ادا بچتی ہے تو اہل بیت آتے ہیں. جب اہل بیت کو چھوڑ کر ہم مصلی پر نہیں جائیں گے کیونکہ مہمان بلائے ہیں. ہم بلائے ہیں مہمان. مہمان کو بلا کر چلا جانا بد اخلاقی ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. پیغمبر اسلام اخلاق کا درس دیے تھے. کیا یہی اخلاق ہے اہل بیت کو چھوڑ کر مصلی پر جانا؟ نہیں، مصلی بعد میں بیچ سکتا ہے. مصلی بعد میں بیچ سکتا ہے. کرے کیا؟ جیسے کہ میدان صفین میں دشمنان علی نے قرآن کو نظروں پر بلند کیا تھا. وہاں سے ہمیں درس ملا. علی اولی نے بتا دیا کہ دیکھو اگر ہمارے بالمقابل جو بھی آئے اس کو کیا کرنا چاہیے. تو میدان صفین کا واقعہ اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. یہ تو پورا کا پورا قرآن مگر تیر مارا جا رہا ہے کیونکہ علی کے بالمقابل ہے. تب یہاں فرش اعلیٰ کے بالمقابل، حسین کے بالمقابل، علی کے بالمقابل. ہاں نماز کو اس وقت طول دے، اس وقت طول دے جہاں حسین آئے. حسین آئے. جیسے ہم جانتے ہیں نماز کو کب طول دینا چاہیے. صبح ضربت کی نماز ہم بڑی تفصیلی پڑھتے ہیں، بڑی تفصیلی نماز پڑھتے ہیں. ذکر رکوع بھی طولانی ہے، ذکر سجود بھی طولانی ہے کیونکہ اس وقت علی کی یاد ہے. یاد علی میں ہم نماز کو طول دیے. ہم جانتے ہیں کب نماز کیسے پڑھنی چاہیے. اتنی نماز کی دعائی دینے والے شب قدر اور نیمہ شعبان کے جب اعمال ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بتائیں کتنی دیر میں نماز ختم کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان ربی العظیم و بحمد، استغفر اللہ بحول اللہ. یہی نماز ہو رہی ہے. مختصر شاہ پڑھو تفصیل سے. نہیں، گھٹنے درد دے رہے ہیں. آزا و جوارے جواب دے چکے ہیں. پھر یہ نماز کی دہائی کہاں گئی؟ ایسے واعظ پر خدا کی لعنت ہے جو خود عمل نہیں کرتا ہے، دوسروں کو ترغیب عمل دیتا ہے. درود کا تحفہ
عقیدے کا تعلق ہے معرفت سے، معرفت اس وقت تک نہیں جب تک کہ علم نہیں، اور علم کی تعریف کی گئی ہے العلم نور لا يعطى من العاصی، علم ایک نور ہے، گناہگار کو عطا اس لیے نہیں ہوتا، گناہگار کو عطا وعدہ ربانی ہے، وعدہ ربانی ہے کہ نجاست سے علم کو دور رکھوں گا، نجاست سے علم کو دور رکھوں گا۔ معصوم کے لیے کہا گیا وجودہ نور کلامہ نور، ان کا وجود نور ہے، ان کا کلام نور ہے، اور نور ایک ایسی چیز ہے جس میں جلوہ خدا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ بات واضح ہو گئی ہے، نور میں جلوہ خدا ہے، وجودہ نور کلامہ نور، کلام نور ہے۔ قرآن کو تم ایسے پڑھو جیسے خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ کلام خدا کیا ہے؟ علم ہے، نور ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جلوہ خدا، جلوہ خدا۔ موسیٰ جب طور کی بلندی پر پہنچے، یا اللہ تیرا جلوہ، خواہش کیا تھی؟ دیدار کی، تیرا جلوہ، جلوے میں نور میں اگر جلوہ خدا نہ ہوتا تو خدا بند عالم نور کو نہ چمکاتا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا ہے۔ نور میں کس کا جلوہ ہے؟ اللہ۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کر رہے ہیں من رانی فقد رعا لہا، حدیث سے حدیث کو ملا رہا ہے۔ خادم درود کا تحفہ پیش کرے گا، ہاں سے بات چلی وجودہ نور کلامہ نور، نور میں جلوہ ہے۔ موسیٰ کا واقعہ پیش کیا، قرآن کا واقعہ پیش کیا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہو، خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہو۔ اول ما خلق اللہ نوری تک خادم پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور سے، ہمارے نور کو خلق کیا ہے۔ کس کے نور سے؟ من نور اللہ۔ چلیے کس کے نور سے؟ اللہ کے نور سے۔ تو جلوہ کس کا ہوگا؟ جلوہ کس کا؟ اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام کرے من رانی فقد رعا، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ 14 انوار ہیں، 14 انوار ہے جو پیغمبر اسلام پر بھی اطلاق نور ہے۔ ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے مماثل ہے، مگر ان کی آنکھ کی نسبت نہیں، چہرے کی نسبت نہیں، ہاتھ کی نسبت نہیں، ہاتھ کی نسبت نہیں۔ جس وقت علی آ گئے، اب یہاں پر کہا جائے گا عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرے گا، کیونکہ یہ تعارف رب کا ذریعہ ہے۔ جو تعارف رب کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے لیے عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ ہے۔ اگر پیغمبر اسلام تعارف رب کا ذریعہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کہتے عینی عین اللہ، وجہی وجہ اللہ، لسانی لسان اللہ۔ نہ، ان کا کام ہے صرف اور صرف تعارف امام کرانا، تعارف امام کرانا پیغمبر اسلام کا کام۔ تو اول جیسے ہی علی ولی ظاہر ہوئے تعارف علی کرا رہے ہیں، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ میں حکم لا الہ الا اللہ نہیں آیا، حکم محمد رسول اللہ نہیں آیا۔ خادم عرض کر چکا ہے یہ 15 برس معرفت کے لیے ہے۔ معرفت کے بعد سن بلوغ کو پہنچے اس وقت نماز پڑھنا ہے، اور بغیر معرفت کے لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنا ہے۔ وہی درس دیا جا رہا ہے۔ جب آغوش پیغمبر اسلام میں علی ولی آ گئے تو پیغمبر اسلام کرے عین اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ۔ یہ تعارف علی ولی اللہ ہوا۔ جب تعارف علی ولی اللہ یعنی نفس کا تعارف ہو رہا ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو میرے نفس کا عارف ہوا وہ خدا کا عارف ہوا۔ نفس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، نفس
عین اللہ کہتے ہیں، نفس کو وجہ اللہ کہتے ہیں، نفس کو لسان اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر وجود سے نفس نکل جائے، آنکھ بیکار، زبان بیکار، سامعہ بیکار، شامہ بیکار۔ کیوں؟ اصل عین ہے نفس، اصل وجہ ہے نفس۔ درود کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق وجہ سے نہیں ہے، نہیں۔ جیسے چہرہ کہتے ہیں یہ چہرہ، آنکھ کہتے ہیں یہ آنکھ، نہ اس کو نہ آنکھ نہ چہرہ، بلکہ نفس کو کہتے ہیں عین اللہ، نفس کو کہتے ہیں وجہ اللہ، نفس کو کہتے ہیں ید اللہ۔ نفس پر اطلاق ذات ہے، یہ ایسی ذات ہے جو جامع ذات ہے۔ نفس محتاج سواری نہیں ہوتا، نفس محتاج سواری نہیں ہوتا، بلکہ یہ وجود محتاج سواری ہے۔ ظاہر کے لیے سواری ہے، باطن کے لیے سواری نہیں۔ تو خداوند عالم ظاہر کو معراج میں بلا رہا ہے۔ جب ظاہر کو معراج میں بلا رہا ہے تو سواریوں کا انتظام ہوا، براق بھی ہے، رف بھی ہے، ظاہر کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام معراج میں پہنچے، اپنے باطن کو دیکھے، اپنے باطن کو دیکھے۔ جب محمد عربی اپنے باطن کو دیکھے تو علی بولے، دیکھے تو علی بولے۔ اور جب حجاب آیا اللہ بولے تو پتہ چلا ایک منزل میں علی ولی جب دکھائی دے رہے ہیں، وہ نفس محمد بن کر، نفس محبت بن کر، اور جب معراج میں حجاب آ جائے نفس خدا بن کر۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بات۔ چنانچہ بنیادی چیز عقیدہ، اس پر خادم گفتگو کر رہا تھا۔ عقیدے کا تعلق ایمان سے، ایمان سے، اور کمال انسان عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ دیکھنا ہے کس پر عقیدہ، اس کی بنیاد پر کمال ثابت ہوگا۔ جیسے کہ پیغمبر عرض کر چکا ہے کہ پیغمبر اسلام علی دیکھ کر کہہ رہے میرا کمال ہے، تو پتہ چلا اس پر عقیدہ ہے، یعنی علی پر عقیدہ ہے تو با کمال ہے۔ اگر علی پر عقیدہ نہیں تو با کمال نہیں، یا مولوی پر عقیدہ اور با کمال۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ عقیدہ علی پر، عقیدے کا تعلق ظواہر سے نہیں ہے بلکہ عقیدے کا تعلق بواطن سے۔ عقیدے میں تقیہ نہیں ہے، عقیدے میں کسی منزل میں عقیدے کا معاملہ آ جائے تقیہ نہیں۔ 23 سالہ تبلیغات میں قبل از اعلان ولایت پیغمبر اسلام جو بھی دیے، اس کا تعلق شریعت سے۔ شریعت میں پیغمبر اسلام کے لیے توریہ ہے، معصوم کے لیے توریہ ہے، امت کے لیے تقیہ ہے۔ وہ دیکھ لو 23 سالہ تبلیغات میں پیغمبر اسلام نے کیا کیا دیا۔ ماں تقیہ کر لو، وہاں تقیہ کر لو، جان پر آ جائے مال پر آ جائے تقیہ کر لو۔ جب میدان غدیر آئے نہ توریہ ہے نہ تقیہ ہے، میدان غدیر میں نہ توریہ نہ تقیہ۔ ہر چند جب پیغمبر اسلام بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کثرت المنافقین، ذکر یہیں پر عقیدے کا معاملہ، یہیں پر عقیدے کے لیے مقام کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔
عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مقام کی بھی تبدیلی نہیں، خدا برداشت نہیں کرتا، نہیں کرتا، یہاں سے ہٹ کر اعلان نہیں، عقیدہ ہے، جہاں پر سوال وہاں پر اظہار۔ نہیں میں کل جواب دوں گا، عقیدے کا جواب کل نہیں دیں گے، عقیدے کا جواب کل نہیں آتا، آج کی نماز کل ہو سکتی ہے، ہاں روزہ کل رکھ سکتے ہیں، عقیدہ کل پر نہیں ہے، اسی میں تو الیوم کہہ کر سمجھایا جا رہا ہے، الیوم آج کے دن عقیدے کا دن ہے، آج کا دن، درود کا تحفہ پیش کرنا بابا یوم کی قید ہے، الیوم آج کے دن، آج کے دن عقیدے کا دن ہے، آج کا دن شریعت کے مکمل ہونے کا دن ہے، آج کا دن ایسا دن جس سے خدا راضی ہو جائے۔ اللہ 23 برس میں کبھی کسی مقام پر خدا بند عالم الیوم نہیں کر رہا ہے، کتنا لانگ پیریڈ ہے، 23 برس، مگر الیوم نہیں، اگر آیا الیوم کا لفظ تو یوم غدیر آیا، آج کے دن خدا راضی ہے، کیونکہ مرضی خدا کا اعلان ہے، مرضی خدا کا اعلان ہو رہا ہے، خدا بند عالم راضی ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام کا اسلام اجڑ جاتا، ہائے ہائے ختم ہو جاتا، اجڑ جاتا، اگر مائے ولایت اس میں نہ ہوتا، مائے ولایت کے سبب آج تک شریعت پیغمبر اسلام ہری بھری نظر آ رہی، آباد نظر آ رہا ہے یہ اسلام۔ میں بتاؤ اسلام رہتا، اسلام نہیں رہتا، نہیں رہتا تو عقیدے کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں، دل پہ جو چیزیں وارد کی گئی ہیں اس میں عقیدہ نہیں ہے، اس میں تقیہ نہیں ہے، اعضاء و جوارح جو بھی چیزیں وارد کی گئی ہیں، آپ پر فرض کی گئی ہیں، واجب سنت جو کہنا ہے پہلے، اس میں تقیہ ہے، تو پتہ چلا ظواہر کے لیے تقیہ ہے، باطن کے لیے نہیں۔ اب آپ جیسی چاہے نماز پڑھ لو، فرق پڑنے والا نہیں ہے، مگر عقیدہ تبدیل نہیں ہونا، نماز تبدیل ہو سکتی ہے۔ عقیدہ تبدیل نہیں ہونا، روزہ تبدیل ہو سکتا ہے، عقیدہ تبدیل نہیں کرنا، زکوٰۃ قوم اس میں جو چاہے تبدیلی لا لو، عقیدہ تبدیل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، تو بتائیں مجھے آج تک کوئی لا الہ الا اللہ کے بارے میں تقیہ کیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں تقیہ کیا؟ نہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں تقیہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تقیہ ہے۔ اگر تقیہ ہے تو ہائے ہائے، یہاں پر تقیہ بتا رہے ہیں، علین ولی اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہنے میں خوف نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنے میں خوف نہیں، اگر خوف ہے تو علین، بس جس بارے میں خوف ہے خدا نے کہا اسی کے سبب عقیدہ ہے، اسی کے سبب بخشائش ہے، اسی کی محبت واجب ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں۔ اور یہ ایسی عظیم ترین عبادت ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ عقیدے کو ہم دل میں لیے پھر رہے ہیں، اور دل کا حاکم کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کا حاکم کوئی ہو نہ، امام خود حاکم ہوتا ہے، امام خود حاکم ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنا قلب کسی اور کو نہیں بیچتے، نہیں بیچتے، بلکہ اس کے حوالے کرے جو حاکم ہوتا ہے، یا یوں عرض کروں ہم اس کے حوالے کیے ہیں جو قلب پیغمبر کا حاکم ہے۔ اب جو بھی توجہ،
جو بھی خلق میں ہے اس کا حاکم ہے علی. ارے کیا بات جو بھی خلق میں جو بھی ہو اس کا حاکم ہے علی. علی علی کرے انا حاکم فی خلق محمد، میں خلق محمد کا حاکم ہوں. جب خلق میں کچھ ہوگا حاکم ہے نا، جب خلق میں کچھ نہ ہو تو حاکم کیا مانے ہیں؟ رفتہ رفتہ قرآن قلب پیغمبر پر. اب بتاؤ کون حاکم ہوا؟ بس میں یہاں تک کہوں گا، اس کے بعد اب آپ کا اختیار ہے. اس گفتگو کو جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا لیں، اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے پہنچا لیں. خلق میں جو بھی ہوتا ہے، اور اتنا کہنا چاہتا ہوں، خلق میں جو بھی ہوتا ہے اس کا حاکم علی ہوتا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و محمد. محبت کا تعلق قلب سے ہے، تبرہ کا تعلق، یہ سب تمام چیزیں علی سے وابستہ کی گئی. اب اس کی محبت اس کے دشمن سے تبرہ. یہ عقیدہ بنا، یہ عقیدہ جب عقیدہ ہے تو اظہار کیسے ہو؟ زبان سے بولو. بر دشمنان اہل بیت لعنت، زبان سے بولو. کیونکہ خداوند عالم تبرہ کرتا ہے، اس کا اظہار زبان سے لازمی ہے، لازمی ہے. جب زبان سے ہو گیا فعل میں لاؤ، فعل میں لاؤ. جو دل میں ہے زبان، زبان سے فعل. مجلس تمام، مجلس خادم تمام کر رہا ہے، بات ہو چکی مجلس. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، جو زبان میں ہے فعل میں ہو. دل اور زبان اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہ فعل میں ہو. جو دل میں ہے زبان پہ ہو، جو زبان میں ہو فعل پہ ہو. وہ فعل کے عالم میں، فعل کے عالم میں. دل میں ہے مولا، زبان پہ ہے من کن تو مولا. ہاتھوں پر ہے مولا، فعل بھی ہے، من کن تو مولا، خال بھی ہے، دل میں مولا ہے. یہ عقیدہ ہے. اس کے عقیدے کا اظہار میدان غدیر میں ہوا کہ پیغمبر اسلام کا عقیدہ کیا ہے. پیغمبر اسلام کا عقیدہ علی پر ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بات. چاہیے کیونکہ علی ولی کر رہے ہیں، چاہے میرا دوست ہو یا دشمن ہو، ہر ایک کے مرنے کے وقت میں آتا ہوں. چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، مرنے کے ٹائم میں آتا ہوں. تو ایسا نہ ہو جائے کہ مولا کائنات ہم کو دیکھ کر رخ نہ پھیر دیں، رخ نہ پھیر دیں. اور یہ طے شدہ بات ہے، جب عاشق معشوق سے ملتا ہے، معشوق عاشق سے ملتا ہے، تو خدا کی قسم یہ لمحات کچھ اور ہو. جب ایک عاشق معشوق میں گم ہو جاتا ہے تو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں ہوتا. کیونکہ وجود ہے مگر فی حکم العدم ہو گئے. یہ صرف جب کوئی مر جاتا ہے رخے پر حدیث بڑی شان سے لکھی جاتی ہے من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد فقد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد فقد مات مغفورا. کیا کیا بول دیے، کبھی غور بھی کیے ہیں؟ مغفور بھی کہہ دیے، تائب بھی کہہ دیے، شہید بھی کہہ دیے. زبانی ہے شہید، جان کر شہید ہے. مغفورہ سانپ بھی ہے. کمال تو یہ ہے
ایک جانی رخے پر من مات علی حب آل محمد فقط مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت لے کر دنیا سے اٹھے مغفور ہو گیا مغفور۔ پھر مغفور کے بعد یہ سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، یہ کیا؟ تبھی آپ کے سانپ یا بچھو وہ صحیح، پھر وہ حدیث غلط، نہیں اگر وہ حدیث صحیح تو پھر آپ کے سانپ بچھو غلط۔ اہل بیت کی محبت جب دل میں ہے تو سانپ کی مجال قریب میں ہے۔ سوچو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کب تک یہ نوجوانوں کو بھٹکائیں گے؟ اور بھٹکانے کا کام شیطان کا ہوتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے تو اسی طرح کہتے ہیں نہیں دیکھیے سانپ آ جائے، خبر میں سانپ، جب نہیں کہ جب یہ گزر جائیں گے تو ان کی خبر میں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا بہت ذکر کیے، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، انتظار میں تھا کہ کب آپ انتخاب مکانی کریں اور میں ملاقات کروں، میں آپ سے ملاقات دیجیے۔ ادھر سانپ سے دستبوسی ہو رہی ہے اور سانپ ان کے بوسے لینا چاہتا ہے، تو پیچھے بچھو کھڑا ہوا ہے۔ بھئی ہم بھی منتظر ہیں، آپ جلد ہٹیے، کیونکہ یہ ہمارا بھی ذکر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پورے حشرات الارض خبر میں نظر آئے، پورے حشرات الارض۔ نہیں اتنا مت ڈراؤ مومنین کو، رحمت للعالمین بھی جب ڈرائے تو خدا خفا ہو گیا۔ نہیں میرے کرم کا ذکر کرو، میرے کرم کا ذکر کرو، میرے عدل کا نہیں، میں ہوں عادل مگر عدل کا نہیں۔ کیوں تم ان کے سامنے عدل کا ذکر کر رہے ہیں جس پر میں کرم کرنا چاہتا ہوں؟ ارے وہاں عدل کا ذکر کرو جہاں پر کرم نہیں ہے، جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کثرت سے عدل کا ذکر کرو، اور جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ ہے وہاں کرم کا ذکر کرو، اور جہاں خدا بند عالم کرم کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے تو میں معاف کروں گا، پیغمبر اسلام بڑا گناہ معاف کروں گا کریں، سب سے بڑا عظیم گناہ لیجئے، تو پتہ چلا کہ آپ ایسے بڑا گناہ یا اللہ، تو پتہ چلا کہ آپ کے گناہ میں پاور ہے، رسول خدا میں پاور نہیں۔ شفیع المذنبین ہے، کیا ہے شفیع مذنب کس کو کہتے ہیں؟ نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کو مذنب کہتے ہیں۔ اجی گنہگار کو تو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، ہاں اتنا بڑا، ارے شفیع المذنبین ہے بھائی، کتنا بھی بڑا رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام ماذا اللہ کمتر نظر آئیں گے، گناہ کا عظیم تر نظر آئے گا نہ، لیکن ان کی نظر کرم ہو جائے، جب ان کی نظر کرم ہو جائے تو وہ گناہ صف ہستی سے مٹے، تو آواز خدرت آئے گی، صف ہستی سے مٹھانا اور ہے، حسنات میں بدلنا اور ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد۔ مگر یہ سب کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب دل میں علی ابن ابی طالب، دل میں علی ہے تو خدا کی قسم اب خدا بند عالم کا رہا نہیں، ان پر میرا کرم ہی کرم ہے، اور یہ کرم عدل تب ان چیزوں کا تعین عالم ارواح میں ہو گیا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو میں شیعہ بنایا، آپ اور شیعہ بناتے ہیں، اللہ نے بنایا، نہیں بنایا اللہ، لا اکراہ فی الدین بولا اللہ، دین میں کوئی جبر نہیں، اگر تم بننا چاہتے ہیں شیعہ تو بنو، مومن بننا چاہتے ہیں تو بنو، مومن اللہ نے بنایا۔ میں بتایا کہ دیکھو یہ 3 کلمے ہیں، اقرار کرے تو مومن ہے، نہیں اقرار نہ کرے تو مومن، یہ بھی نہیں بولا، کرے تو مومن نہیں کرے تو مومن نہیں، کلمے پیش کیا، ہاں بولنے پر ہے، ہاں بولنے پر مومن ہے، بس جیسے ہی ہاں کہہ دیے وہیں سے خدا بند عالم ہمارا دوست بن گیا۔ اجسام میں بھیجا خدا، پر میں
یہاں دیکھو، یہ ہے عالم اجسام۔ جو وہاں پر ہاں بولا وہ یہاں ہاں بولنے والا ہے، اور جو وہاں پر نہ بولا، میں کوشش کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کیا شیعہ، آپ کون شیعہ کرنے والے ہیں؟ آپ شیعہ کریں، تھا اظہار ہوا تھا، اس کا اظہار کیا ہوا۔ ہاں بس اتنا کہہ دو کہ میں وسیلہ بنا دلائل کا، وسیلہ دلائل دیا میں، تو فوراً بات کلک ہوئی، ارے عالم ارواح میں یہی بولا تھا، پتا چلا آلریڈی وہ اقرار کیا ہوا ہے، جو اقرار کیا ہوا انکار نہیں کر سکتا، جو انکار کیا ہوا اقرار نہیں کر سکتا، بس یہی ہے، وہاں سے ہے تعلق ارواح، عالم ارواح سے، کہ یہاں روح نہیں ہے، وہاں کس چیز کے لیے ہاں بولی؟ 3 کلمہ، وہی روح یہاں اجسام میں، اب یہ کیا بولے؟ ہاں بولے یا نہ بولے؟ ہاں بولے گی، اور جو نہ بولے تھی وہ یہاں نہ بولے گی۔ اور خداوند عالم روح کو امر کہا ہے، وجود کو امر نہیں کہا، روح کو۔ وقت بڑھ جائے گا، ایک نیا موضوع، درود کا تحفہ پیش کرے محمد بابا، سب مل کر بابا سے بلند درود پڑھنا، سب مل کر، اچھن کے پڑی ہوئی بات ہے، مندی سے ارسال ثواب ہے، تو یہاں پھر خادم دہرانا چاہتا ہے کہ جب خداوند عالم کرم کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو مومن کو ایسے سنوارا جاتا ہے، ایسے سنوارا جاتا ہے کہ معصوم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا معصوم جا رہا ہے، ملک جا رہے ہیں یا نبی جا رہے ہیں، مرسل جا رہے ہیں، کہ کب عقیدے کی بنیاد پر، جس کا عقیدہ ولایت پر ہوتا ہے، اس کو خدا کی قسم اس کو ایسے سوارا، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے جس میں دلہن کی طرح اللہ اکبر جب سجایا جاتا ہے تو معصوم جماعت دیکھ کر دھوکا جاتی ہے، اور جب مومن کو پورے صراط پر سے گزارا جاتا ہے تو جہنم چلاتی ہے، غور فرمائے، سانپ اور بچھو کہنے والے، سانپ اور بچھو کہنے والے، غور فرمائے، جب پورے صراط پر سے مومن کو گزارا جاتا ہے تو جہنم چلاتی ہے، اس کو جلد گزارو، میں سرد ہو رہی ہوں، لیجئے۔ پریشان مومن ہے یا پریشان جہنم ہے؟ یہ غیر ضروری کہ آپ یہاں پر مومنین کو پریشان کر رہے ہیں، جبکہ جہنم پریشان ہو رہی ہے، جہنم چیخ رہی ہے، جلد گزارو، میں سرد ہو رہی ہوں، تو پتا چلا مومن سے جہنم بھی سرد ہو جاتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد، جہاں علی اب علی آتے ہیں، وہیں علی کے ساتھ رسول خدا بھی آتے ہیں۔ اب پھر ایک حدیث پہ ایک مقام پر یہ ملا کہ اول شب جب کوئی گزر جاتا ہے تو اول شب اگر وہ ظاہر حسین ہے تو حسین آتے ہیں، حسین مظلوم کربلا اس کی خبر میں آتے ہیں کہ بھائی تو میری زیارت کیا تھا، آج میں تیری زیارت کے لیے آیا، اللہ اکبر۔ مگر فرق ہے نا دوستو، فرق ہے، جب آپ حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، حسین آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، اور حسین جس سر سے پیر تک اتنے زخم ہیں اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، یہ غریب الوطن کے جسموں پر کتنے زخم ہیں، کیونکہ ایک قسم کا ہتھیار نہیں تھا، ایک قسم مختلف ایک ہتھیار، ایک غریب الوطن، تلوار، تیر، بارے، برچھے، نیزے، بڑی عجیب و غریب
سوچو ایک غریب کے لیے کتنا دیا جمع کہ یہ تو خیمے صرف اور صرف اسلحہ بنانے کے لیے، لوہار ان کا کام یہ تھا اسلحہ بناتے جائیں، اور جب ہتھیار تو تقسیم ہو گئے دیکھا کسی کے پاس کچھ نہیں، تو پتھر ایک غریب جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، حسین پر کتنے پتھر برسائے گئے، حسین مظلوم کربلا کا امام لاشا پتھروں میں چھپ گیا تھا، باہمدہ واخلت ناصرہ حامزہ داران مظلوم کربلا، جب بیٹی کو باپ کی یاد ستائی، جب باپ کی یاد آئی، شام غریبہ سکینہ اپنے باپ کو تلاش کرنے چلی ہے۔ بڑے عجیب واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کو لفظوں میں نہیں دہرایا جاتا، بس ذکر برائے ذکر سنا دیا جا رہا ہے، مگر یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے، اس کے احساسات جاگتے ہوں، بس یہ سنتے ہیں کہ گھپ اندھیرا کہتے کس کو ہیں؟ جو اس مندر سے گزر جائے، وہ کبھی تاریکی کو دیکھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اندھیرا کس کو کہتے ہیں۔ تصور ہے کہ اندھیرا تھا اور 3 سال کی بچی، اور صبح عاشور سے مسلسل کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ہتھیار بکھرے پڑے ہوئے ہیں، یہی سبب تھا مقتل میں ملا کہ اس وقت سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرنے کے لیے چلی ہے، تو جا بجا سکینہ ٹھوکریں کھا کر گر گئی، بجا کرتی ٹھوکر کھانے کی، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ہتھیار ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، کم سے نہ سکینہ 3 سال کی بچی ہے، اسی کے ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ سکینہ نے کیا دیکھا کہ پتھروں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، سکینہ بیٹھ گئی، پتھر ہٹانے لگی، بس اسی کے نیچے اپنے بابا کو پا لیا۔ آخری جملہ زینب کو تمام کیا، ازادارہ نے مظلوم کربلا، جب پتھر کو ہٹا دی سکینہ، ہائے بابا کے پامان لاشیں پر لیٹ گئی، گریہ کرنے لگی۔ اسی اثنا میں حسین مظلوم کربلا اپنی بیٹی سکینہ سے کہنے ہیں، بیٹی شیعوں سے کہنا کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اللہ اکبر، یہ وہ غریب الوطن ہے جس کو خطرے آگ نہ دیا گیا، حسین مظلوم کربلا کو ایسے تباہ کیا گیا ہے کہ جو 12 سلوار تھے جس کے سبب حسین کو تباہ کیا گیا، اسی لیے حسین سکینہ سے کہہ رہے ہیں، میرے شیعوں سے کہنا کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ لعنت اللہ ولا قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود الكريم والتعلي العلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المرفع بحق الحسين وأنت قديم الإحسان واستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بار اللہ ذکر کی عظمتوں کا واسطہ معلوم کے درجات کو مزید بلند فرما۔ بار اللہ ولی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف، استادی علم مبارک کے خلاف جو بھی فتوے دے رہے ہیں، فتوے دینے والوں پر
شدید اور عظیم ذلیل کرنے والا فوراً نازل فرما ہمارے الہا تجھے چاہتا معصومین علیہ السلام کا واسطہ دنیا ظلم و جواب سے بھر چکی ہے بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے ناصروں میں شمار کر جب ہمارا وقت آخر آئے وجہ اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے آپ حضرات کی خدمت میں معلوم ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ابو الحسن خان المعروف غدیر نواب ابن جعفر نواز جان رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم